دیکھا آرمی چیف نے نہیں کہا, آرمی چیف نے غیر رسمی گفتگو کی ہے, آرمی چیف نے کہا یہ تم لوگوں کا قصور ہے, کن لوگوں کا انتخاب کرتے ہو ہر روزانہ اور ہر سال انہی لوگوں کا چناؤ کرتے ہو, تو پھر بھگتو جا کے. یوکرین کا کیا حال ہوا جی, فوج نہیں سی دے کول, ادھر جس کا دل کرتا ہے فوج کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ انڈیا کا طیارہ آیا تھا, کوئی سیاستدان جا کے لڑا تھا, تمہاری فوج نے ان طیاروں کو گرایا تھا. یوکرین کی فوج کتنا ہمارے یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ طلباء, کتنا ترقی یافتہ ملک تھا, فوج نہیں سی ہے. روس چڑھائی کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ تو آپ کو پتا ہے روس چند سال پہلے 90s کے اندر افغانستان بھی آیا ہی, تو کننے نٹھایا سی؟ پاکستان نے نٹھایا سی. سیاستدان لڑ گیا ہی, فوج لڑ گئی سی. یہ لنڈے کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, دو باتیں ادھر کرتے ہیں, تین ادھر. ان لوگوں کو کیا پتا جنہا فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے. تم 2 دن کھڑے ہو نا بارڈر پہ, خوف آتا. میں سیالکوٹی ہوں حضرت, ہم سیالکوٹی ہیں, میں کینٹ کا رہائشی ہوں. جب آپ پتا لگا نا کہ انڈیا نے حملہ کرنا ہے, پورے کینٹ کی لائٹنگ انہوں نے بند کروا دی تھی. تو مجھے بتائیں, ہم لوگ تو گھروں کے اندر تھے, بارڈر پہ کون گیا تھا؟ کوئی سیاستدان گیا تھا؟ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کے دلوں کا بدلا جا رہا ہے, ذہن کا بدلا جا رہا ہے. فوج اس طرح کرتی ہے. تو میں کہا دیکھو یوکرین کے ساتھ بھی تو تھا نا, چڑھائی کر گیا کہ نہیں وہ ترلے ڈالے. ہے کسی کے اندر ہمت امریکہ جیسے کو پاکستان پہ حملہ کرے؟ ہے کسی کے اندر ہمت روس جیسے کو حملہ کرے؟ ہے ہمت انڈیا جو سب سے بڑا دشمن ہے پہلے دن سے ہم پر حملہ کرے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے نبی پاک دے غلام ہیں. خدا کا واسطہ ہے اللہ کے بندو, یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے اپیل کر رہا ہوں, ان کی باتوں پہ نہ ایک دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھو, ایک دوسرے کی ماں بہنوں کے ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. سیاست کو گندا کر کے, آپ کو پتا سیاست کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ کتنے بڑے ذہنی طور پر منافق ہو چکے ہیں. ہم کسی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں نا, اچھا اس کو بھی راضی کر لیا, پھر انہوں کہنا ہے دنال میں آج کیتا ہے, پھر بلا کی کہندے دیکھیں میں کیسی سیاست چلائی. سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے امور مملکت کو چلانا, لوگوں کی خدمت کرنا. جس قوم نے منافقت کو سیاست کا نام دے دیا گیا ہو, اس قوم کے اندر سیاستیں کہاں پروان پہ چڑھنا. اس لیے میرے دوستو, خدا کا میں آپ کو کتنا پڑھا لکھا طبقہ جاتا جی بینکوں کے اندر. میں پچھلے دنوں حبیب بینک گیا حضرت, تو میں نے وہاں پر نا اکاؤنٹ کھلوانا تھا. تو مجھے حضرت خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا یہ ورڈنگ کے اندر کیا بتاتے. تو اس نے نا ایک بات کی, اس نے کہا جی لاما صاحب جو کرنٹ کھلوانا ہے یا پرافٹ والا کھلوانا ہے؟ میں کہا پرافٹ والا کی ہوندا ہے؟ کہندا ہے لاما صاحب جدے اوتے پیسے لبدے نے. میں نے جمعے کی نشست کے اندر اس پہ گفتگو کی, میں کہا جڑی قوم سود کو پرافٹ کا نام دے دیتے پڑھے لکھے, اس قوم کی آپ نے تربیت کرنی ہے. پرافٹ سود کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جنہا سود کھاندا اپنی ماں دے نال زنا کردا ویا ہے. یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے, رب رسول سے جنگ کرتا ہے. پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں نہیں کہندے وہ جنہا سود ہوندا, وہ کہتے ہیں پرافٹ ہوتا ہے. آپ اندازہ کرو حضرت کس طرح قوم کے ذہن کو بدلا جا رہا ہے. یونیورسٹیاں کھولو حضرت, جنیاں مرضی کھولو ہے. اب ہر گھر کے اندر حضرت کم از کم نہیں ایک آدھا بندہ تو ہوتا ہی ہے جس نے BA پڑھا ہوتا ہے, جس نے M کام کیا ہوتا ہے, ہوتا ہی ہے حضرت والا, کم از کم نہیں تو میٹرک تو کیا ہوتا ہے. حالات ہمارے ملک پاکستان کے یہاں پہ کھڑے ہیں حضرت والا, ہر بندہ لالچی بنا ہے. آپ کی کسی کو فکر نہیں. ایک پیغام میں صرف آپ کو دینے لگا, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, در مصطفیٰ سے جڑو ہے. در مصطفیٰ نعرے لاؤ تے نبی دے نعرے لاؤ ہے, مرو تے نبی آستے مرو ہے. ہمارے آپ کو پتا 10 کے اندر الیکشن ہوا تھا MNA کا, 2 بندے مر گئے ہاں جی MNA کے الیکشن کے اندر, کوئی پوچھن تک نہیں آیا. انہوں نے آ کے جنہوں کو ہاتھ ملانا سے ٹائم نہیں ہے, قبر تے آ کے دعا کرنی ہے. جاؤ جا کے داتا صاحب دیکھو نہ 3 دن پہلے رات 3:30 بجے داتا صاحب تھا. خدا کی قسم لوگ 3:30 بجے بھی رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے ہو جاؤ, یہ سب کچھ آپ کے پیچھے ہوگا. یقین کرو, آپ کر کے دیکھو. وہ کسی نے کہا کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے, عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں, عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں. آخر